رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا سب سے سخت ترین دشمن اس کے دو پہلوؤں میں اس کا نفس ہے. یعنی نفس یعنی سول، انسان کا اپنا، یعنی انسان خود اپنا سب سے سخت ترین دشمن ہے. خب اگر آپ یہ دشمن کی ڈیفینیشن دیکھیں تو کتنے دشمن ہیں ایک انسان کے. اور یہ جو انسان سب سے زیادہ نقصان دیتا ہے وہ کون دیتا ہے؟ سب سے زیادہ خود نقصان دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ عزیزان محترم، دو چیزیں انسان کے اندر ہیں، ایک دنیا کی طرف اٹریکشن، ایک خدا کی طرف بڑھنا. یہ دونوں چیزیں اپوزٹ ہیں. اگر وہ دنیا کی طرف، دنیا کی چیزوں کی طرف اپنی ہر چیز کو پورا کرنے کے لیے بڑھتا ہے تو خدا سے دور ہو جاتا ہے، اور اگر خدا کی طرف بڑھتا ہے تو پھر دنیا اس سے چھٹتی ہے. اب یہ جنگ اس کی اپنے ہی آپ سے جنگ ہے، یعنی گویا دو میں انسان کے اندر چھپی ہوئی ہے، اور یہ دو میں آپس میں جنگ کر رہے ہیں. ایسی ہے، اٹس ویری پریکٹیکل. میں کوئی آپ کو مولوی کی مثنوی یا ملا صدرہ کا فلسفہ نہیں بتا رہا جو آپ اتنا پریشان ہیں. اٹس ویری ایزی. ہم زندگی میں صبح شام یہ کرتے ہیں. خوب آپ صبح اٹھتے ہیں، سردیاں آپ کے یہاں ہو رہی ہے ماشاءاللہ، خوب سردی ہے، نیند آ رہی ہے. جوان بزرگ تو ماشاءاللہ نماز عبادت گزار، تہجد گزار ہے. میں جوانوں کی بات کر رہا ہوں. ابھی جوان رات کو سویا ہے، دیر سے سویا ہے، جو بھی سویا ہے، اب صبح فجر میں اٹھنا ہے. جنگ، نماز واجب ہے، پڑھنی ہے، نیند بھی آ رہی ہے، بستر بھی گرم ہے. ابھی ایک جنگ ہے. کس سے کر رہا ہے؟ کوئی تھرڈ پارٹی ہے جو اس کو روک رہی ہے؟ ہاں، خود اپنے آپ سے جنگ کر رہا ہے. کوئی چیز دیکھ رہا ہے جو ناشائستہ ہے، غلط ہے، نقصان دہ ہے آنکھوں کے لیے، نفس کے لیے، مگر اندر سے وجدان کہہ رہا ہے کہ نہ دیکھو، خدا ناراض ہو جائے گا. کس سے جنگ کر رہا ہے؟ اپنے آپ سے جنگ کر رہا ہے ہر روز. عزیزان محترم، ہم کیسے خدا کی طرف بڑھیں؟ بہت آسان فارمولا ہے. اپنی خواہشات کو کم کرنا شروع کریں. خود بخود جو مانوی خواہشات ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. خود آپ اپنے آپ سے دیکھیں. میں آپ سے سوال نہیں کر رہا، میں اپنے آپ سے سوال کر رہا ہوں. میں شب میں، ہفتے میں، ایک ویک میں کتنے دن رات کو گریا کرتا ہوں؟ کیا میری زندگی میں رات کو رونا ہے خدا کی بارگاہ میں؟ مناجات ہے. آپ نے دعائے کمیل پڑھی، مولا متقیان نے جو ہے وہ تعلیم فرمائی، حضرت خضر کی دعا ہے. یہ میں پڑھ لیتا ہوں، پوری پڑھ لیتا ہوں، لیکن میری آنکھ میں ایک بھی آنسو نہیں آتا. یا مناجات امیر المومنین ہے، یا ویسے ہے مناجات نہیں بھی پڑھوں، ویسے خدا کی شب جمعہ ہے، مفاتیح الجناح میں ہے کہ جو جوان شب جمعہ خدا کی بارگاہ میں استغفار کرے اور اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکے، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. تو یہ گریا میری زندگی میں ہے یا نہیں ہے؟ میں دیکھتا ہوں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میں دنیا میں جس چیز کو دیکھتا ہوں دیکھتا رہتا ہوں، جو کھانا ہے کھا لیتا ہوں، جو سننا ہے یعنی گویا میں دنیا کی ہر چیز کو آکوپائی کر رہا ہوں. دنیا دار ہو گیا. اگر میں اس کو تھوڑا تھوڑا کم کروں تو مجھے محسوس ہو کہ شب میں رات کو اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھنے کی لذت کیا ہے، خدا کی بارگاہ میں سجدے میں گریہ کرنے کی لذت کیا ہے. تذکرۃ الاولیاء میں عطار نشاپوری جو ہے وہ ایک لوہار کا واقعہ لکھتے ہیں. بڑا عبادت گزار تھا، پرہیزگار تھا. ایک لڑکی آئی، کنیز تھی، اسے دیکھا، اس کو عاشق ہو گیا. اب ہر چیز کرا لیکن اس سے نہیں مل پایا. تو سنا کسی شہر میں ایک اور کوئی جادوگر رہتا ہے، وہ سارے عمل کر سکتا ہے. تو چلا گیا، اس تک پہنچ گیا. اس سے کہا کہ مجھے ایک لڑکی سے عشق ہو گیا ہے کہ مجھے اس کو حاصل کرنا ہے. تو اس نے اپنا جادو سے کچھ کیا تو اس نے نہیں ہوا. وہ کہا کہ تم نماز پڑھتے ہو؟ کہتا ہاں میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں. کہا اللہ کا ذکر کرتے ہو؟ کہتا ہاں میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، نیک کام کرتا ہوں. کہا 40 دن تک سب چھوڑ دو، نماز چھوڑ دو، اللہ کا ذکر، کوئی کام اچھا نہیں کرو. کہہ رہا ٹھیک ہے.
40 دن بعد آنا. گیا 40 دن نماز نہیں پڑھی, اللہ کا ذکر نہیں کیا. وہ انسان دنیا میں اتنا محو ہو جاتا ہے. واپس گیا اس کے پاس, اس نے بولا 40 دن کوئی اچھا عمل نہ, میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا. اس نے پھر کوئی جادو سے کیا, پھر کچھ نہیں ہوا. کہا تم نے سچ کہا کہ تم نے 40 دن نماز؟ کہہ رہا نہیں میں نے نہیں پڑھی ہے. کہہ رہا نہیں کچھ کام ایسا کیا؟ کہہ رہا ہاں میں ابھی تمہارے پاس آ رہا تھا تو رستے میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا, میں نے اس پتھر کو کنارے پہ کر دیا کہ شاید کوئی کہیں اس سے لگ کے گر نہ جائے. تو جادوگر نے اسے بولا جاؤ تم یہاں سے چلے جاؤ. کہا کیوں؟ کہہ رہے وہ 40 دن تم نے نماز نہیں پڑھی, ذکر نہیں کیا, مگر پھر بھی خدا تمہارے قدموں سے تمہیں بچا رہا ہے. خدا اتنا مہربان ہے. خدا تو موقع دیتا ہے کہ کوئی ایک جگہ پر یہ آ جائے, کوئی مشکل سے, کوئی بیماری سے, کوئی پریشانی سے, کسی طریقے سے میرے پاس